میری ماں بہت خوبصورت تھی. ابو رکشہ ڈرائیور تھے. غربت اور اپنی خواہشات کے لیے ایک دن امی علی نامی شخص کے ساتھ چکر چلا کر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. وقت گزرتا گیا. جب میں بالغ ہوئی میری شادی کا سامان لینے بازار گئے. وہاں ایک بیکارن کی آواز. ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی. میرے والد کا نام بشیر احمد تھا. وہ بہت سنجیدہ مزاج انسان تھا. ہمیشہ شلوار قمیض پہنا کرتے. ان کے چہرے پر داڑھی تھی. میری امی کا نام شیلا تھا. نشیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے. کہتے اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی آزمائش لیتا ہے اور اس کے کچھ بندے اس کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں. میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی پوری زندگی بدل گئی. میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام ثنا ہے. میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلانا تھا. ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکے. روز گھر میں نوک جھونک ہوتی تھی. امی پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی. جب رات کو گھر پہنچتی تو کسی سے بات نہ کرتی اور سو جاتی جیسے ان کا اپنے شوہر اور اولاد سے کوئی تعلق نہ ہو. امی علی نام کے آدمی سے ملے جو بہت امیر تھا. امی اور اس آدمی کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگ گئی اور امی نے اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا. ابو نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری 2 سال کی بیٹی ہے اور 4 سال کا بیٹا. میرا انہیں کم از کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو. میری ماں اور رکشہ ڈرائیور مگر امی کسی حال کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی. انہیں صرف اپنے خواہشات کی پرواہ تھی اور اسی وجہ سے میرے والدین کی طلاق ہو گئی. جس وقت مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ہمیں دنیا کے اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھی. ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا. جب کسی ماں کو اپنی اولاد کو پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل رو پڑتا اور گھنٹوں اکیلا بیٹھ کر رویا کرتی تھی. سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کی گرم آغوش کے سائے میں سو رہے ہوتے تو میں رات کی تیز ہواؤں کے جھونکوں سے ڈر جاتی. تو تب میں ایک دیوار کے ساتھ گھٹنوں پر اپنا سر زمین کی آغوش میں رکھ کر سوتی اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی سیاہی جلد ختم کر دے. تکلیف جب زیادہ ہوتی تو جب اپنوں سے زیادہ غیر لوگ ہمیں ترس کھا کر یہ کہتے یہ لوگ کانا ہمارے گھر آؤ کانا کھا لو. کچھ لوگ ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور میرے بھائی کو دیتے. ہم انہیں بڑی خوشی پہن کر اپنے وقت کو گزارتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے. ان درد کے سائے میں نے جینا سیکھ لیا تھا. مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی. اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے. کبھی ملنے نہیں آتی تھی. وہ عورت ماں کہلانے کے بالکل لائق نہ تھی. اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہ رہا تھا. میرے ابو نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور ہمارے لیے محنت کرتے تاکہ 2 وقت کی روٹی بہتر ہو سکے. میں اور میرے بھائی پریشانیوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر پائے تھے. وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے 10 سال گزر گئے. وقت کے ساتھ زندگی بہت بدل چکی تھی. اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے. اس عورت کا نام صبا تھا. نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت طلاق شدہ تھی اور ابو کو ہر وقت مانوس کرنے کے لیے بڑی سنوری رہتی تھی. ستولے ماں کے آنے کے بعد اب ابو بھی کافی بدل چکے تھے. اس عورت نے بیوی ہونے کے تمام فرائض ادا کیے لیکن وہ ہمیں اپنے اولاد کی طرح نہیں اپنا پائی. میرا ملنا جلنا خاندان سے بھی ختم کر دیا تھا. میں پورا دن اکیلا کمرے میں گزار دیتی تھی. اس عورت کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بالکل اچھا نہ تھا. مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی اور کھانا پکواتی اور بھائی کو بھی نوکری پر لگوا دیا تھا. جہاں غلط صحبت ملنے کی وجہ سے وہ سگریٹ پینے کا عادی بن چکا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے سارے نشے کرنا شروع کر دیے تھے. اس عورت نے مجھے تعلیم تک حاصل کرنے نہ دی اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے کی تمیز سمجھائی.
اس عورت کی ایک ماں اور 2 شادی شدہ بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کے گھر والے اکثر آیا کرتے تھے۔ اس کا بھائی اچھی شخصیت کے کردار کا حامل نہ تھا۔ مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، کبھی کسی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑتا اور کبھی کسی بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے اس کی شکایت اپنی ستولی ماں سے کی تو اس نے الٹا مجھے ڈانٹنا، دھمکایا اور گھر والوں کی نظر میں مجھے غلط ثابت کر دیا تھا تاکہ مجھ پر کوئی یقین نہ کرے۔ میں اس عورت کے ظلم کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے میری ناسمجھی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور جس عمر میں بچے پڑھتے تھے اس عمر میں میرے دماغ میں عشق و محبت جیسی باتیں بھر دی۔ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر میرا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ رشتہ میری ستولی ماں نے ختم کر دی۔ ستولی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔